اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب عالی، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا، ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جس طرح سے ہم اگر مہینوں کی بات کریں نا ناظرین محترم، تو ہر مہینے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ہر مہینہ اپنی جگہ اپنے تعلق سے ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اللہ کا نظام بڑا مربوط ہے، ایک شے دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس پاک پروردگار عالم کا نظام جو ہے نا بڑا مضبوط بھی ہے اور مربوط بھی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے جو مہینے ہیں، خاص طور پر اپنا جو محبوب مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک جسے ہم کہتے ہیں، اسے مربوط کیا ہے شعبان المعظم کے ساتھ۔ یعنی جب شعبان المعظم آتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کی خوشبو آنے لگتی ہے اس ماہ مبارک کے ساتھ ہی۔ اب ماہ رمضان جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ شعبان المعظم سے ہی ہو جاتا ہے، اور آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم ماہ شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت پر کلام کریں گے۔ جناب اللہ رب العزت کے جو محبوب ہیں نا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اس ماہ مبارک میں یعنی شعبان المعظم میں عبادات کا کثرت سے جو ہے اہتمام فرماتے تھے، روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلام کریں گی ہماری مہمان شخصیات، جو آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جدا گانا انداز تکلم ہے، بہت خوبصورت بولتی ہیں، سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ جی زینب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، علم کی ترسیل میں ARYQ-TV کا اہم حصہ ہیں، زرمینہ خاکمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہے زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سلامت رہیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آج ہم جس طرح سے شعبان المعظم کی اہمیت کے تعلق سے بات کریں گے، قرآن کریم میں کچھ مہینوں کو جو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ کتنے ہیں آپ یہ فرما دیجئے، اور ان کی حرمت کی وجہ کیا ہے آپ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ زینب، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جو تھے وہ ان حرمت والے مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل کو منع کرتے تھے، لیکن بعد میں جنگ و جدل کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ بڑے بڑے کفار اور مشرکین جو ہیں وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دیکھیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے موسم بہار عطا کیے، جن میں عبادت کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ دیکھیے ان مبارک مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ گار رحمت اور مغفرت کے تیز
بھاؤ سے سیراب ہوتے ہیں بے شک۔ اور عبادت گزار انوار قبولیت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے زینب ہمیں اس لیے عطا کیے گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو یاد کریں، گریہ و زاری کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، تاکہ ہمارا رب جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، جو غفور الرحیم ہے، مالک کل کائنات ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے جب ان حرمت والے مہینوں کی اس لیے ہوتے میں تھے کہ زینب دیکھیے جب ساری دنیا محو خواب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، تو سب کی مغفرت پوری کی جائے، ان کی دعا قبول کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ دیکھیے ذیقت کو زینب قرآن پاک میں حج کا مہینہ قرار دیا گیا ہے گا۔ محرم کے مہینے میں جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا، یہ ایک روزہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب میں آ رہی ہوں ذی الحج کے مہینے پر کہ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کا حج ہم پر فرض کیا، اور اس میں ہم جا کر ارکان حج جو ہے وہ ادا کرتے ہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور مغفرت پا کر تمام برائیوں سے نجات پا گیا۔ دیکھیے زینب کتنی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ عطا کیا کہ حاجی لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، کسی کے لیے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور حاجی لوگوں پر اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اور دیکھیے کتنا حرمت والا مہینہ ہے کہ 20 رحمتیں ان لوگوں پر نازل فرماتا ہے جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے جب عرفے کا دن آتا ہے جسے حج کا رکن اعظم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اس دن سے زیادہ جہنم سے زیادہ لوگ جہنم کے سے زیادہ لوگ اس مہینے میں نجات پا لیتے ہیں گے۔ اور پھر دیکھیے جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو دور دراز علاقوں سے غبار آلود حالت میں آئے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ اب رجب کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج بھی کیا، بلا شبہ ایمان اور عشق رسول سے سرشار مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم المرتبت محبوب خدا کی امت میں پیدا کیا جنہیں حالت شعور میں زمین اور آسمان کی سیر کرائی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے زینب، اس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس سے سیراب فرمائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو انہوں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو انہوں نے کہا جبرائیل یہ نہر کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ نہر ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو یہ مبارک حرمت والے مہینے ہمیں عطا ہوئے، ہم اللہ کی عبادت کریں، قیام کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ زمینہ جس طرح آپ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، شعبان المعظم کی اہمیت کے تعلق سے آپ فرمائیے گا کہ شعبان المعظم کی اہمیت اور پھر اس کی فضیلت کلام کیجیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام چونکہ ماہ شعبان المعظم کی مقدس ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ویورز کی توجہ کا مرکز خاص بھی ہے کہ ہم اس مہینے کو گزرنے نہ دیں بلکہ اس کو گزاریں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، کیونکہ یہ خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک ایسی عبادات کی پریکٹس ہے جو ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں عطا کی گئی تاکہ ہم خود کو ایکٹیو کر سکیں، مستعد ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بیسکلی کوشش کر سکیں۔ اچھا، شعبان شوب سے ہے، شوب گھاٹی کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہمیں لے کر جا رہا ہے نیکیوں کے پہاڑ کی جانب۔ اس کو گھاٹی کو پہاڑ کہا جاتا ہے نا، تو نیکیوں کے پہاڑ، اور وہ نیکیوں کا پہاڑ کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک، جس کی ہر گھڑی بابرکت ہے، پر نور ہے۔ ابو امامہ باہی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ شعبان المعظم آئے تو اپنی جانوں کو پاکیزہ کر لیا کرو اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیا کرو۔ اب ہم ظاہری اور باطنی طہارت کا جانب جب اہتمام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، تو مطہر شخص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، فرمایا گیا جس نے
نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، پاک کر لیا. تو گویا جب ہم اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، اور سیکنڈ جو اس میں بات ارشاد فرمائی گئی نیتوں کو خالص کرنے کی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو ہمارے اعمال کی جو بلڈنگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی. جب ہم اپنی جانوں کو پاکیزہ کریں گے، اپنی نیتوں کو خالص کریں گے، تو ان پاک لوگوں کی جو وادی ہے ماہ رمضان المبارک اس میں داخل ہو جائیں گے. پھر ماہ شعبان المعظم کے لفظ پر غور کریں، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد الف یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد انسیت ہے، الفت ہے، نون سے مراد نور یعنی روشنی ہے. جو لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ جتنی فضیلتیں جو میں نے ورڈز کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیان کی، اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل ہمیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر نصف شعبان المعظم شب برات کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تمام امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو کتنی بابرکت رات عطا ہوتی ہے کہ جس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کی، انسانوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی. امام قسطلانی سے نے روایت کیا کہ یہ آیت درود جو ہے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی. اس لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کریں، کیونکہ شعبان کا جو نور ہے نا، نون سے نور، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے، اور یہ ماہ مبارک ہے ہی اتنا خوبصورت اور اتنا اہم، عبادات کے تعلق سے بہت اہم مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عبادات اس ماہ مبارک میں کی ہیں، کہ جس طرح سے تواتر کے ساتھ روزے بھی رکھے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مزید اس پر کلام کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ شعبان المعظم کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کیا اعمال ملتے ہیں، کہیے گا. جی زینب، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، بے شک، جس نے ہمیں اتنی مبارک رات عطا فرمائی، جس میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور خیر کثیر کی شعائیں اس طرح پھوٹتی ہیں کہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور دیکھیے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس مہینے کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے اسے مغفرت کا مہینہ، نجات کا مہینہ، معافی کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا ہے گا. اور زینب، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت گناہگار بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں چھپانے کے لیے بے چین رہتی ہے گی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن راتوں میں رزق حلال مانگ کر اللہ خزانہ غیب سے مالا مال ہوتے ہیں، اور گناہوں اور مصیبتوں سے پناہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب برات میں نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 فرشتوں کو بھیجیں گے. 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے اسے دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اسے دنیا کی آفات سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھے جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. دیکھیے اس مبارک مہینے میں آیت درود نازل ہوئی، لہذا اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ نفلی
عبادات کے بعد روزہ کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا چاہیے، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا اور ہماری وہ شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 14 شعبان کو نماز مغرب کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے بعد شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مدت حیات لکھ دی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری مدت حیات لکھی جائے تو میں عبادت میں اور اعمال صالحہ میں مصروف رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں شب بیداری کرو، اللہ کو یاد کرو اور ایک ایک لمحہ اپنی اللہ کی عبادت میں گزارو۔ تو زینب ہمیں اللہ نے اتنی مبارک رات عطا کی، اللہ نے اتنی مبارک رات ہمیں اس لیے عطا کی کہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، ہم عشق الہی، محبت الہی، حکم الہی میں اپنی زندگی گزاریں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جناب جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال کر کے دکھائے ہیں، جو سنت طریقہ ہے، آپ سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بالخصوص کس قدر ان تمام اعمال اور ان تمام افعال کو بجا لانے کی ضرورت ہے، کس قدر عبادات کرنے کی، گریہ وزاری کرنے کی، اللہ کے حضور بالخصوص ماہ شعبان المعظم میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، ہمیں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ماہ شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے ہیں، کچھ ماہ شعبان المعظم میں جو پیش آنے والے اہم واقعات ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی زینب، بالکل ماہ شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات پیش آئے، اور سب سے پہلے یہاں تحویل قبلہ کے واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گی، دیگر کتب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تحویل قبلہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو قبلوں والا کہا گیا، قبلتین، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، تو تب بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور تب کعبۃ اللہ اور بیت المقدس ایک ہی سمت میں سچویٹڈ تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹر آن مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 18 ماہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے اسی طرح سے نماز ادا کی، لیکن تب کعبۃ اللہ ڈفرینٹ سمت میں سچویٹڈ تھا اور بیت المقدس مختلف سمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ قبلتین کہا گیا کہ دو قبلوں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت نماز میں ہیں اور اللہ کا حکم آتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اپنا جو رخ ہے اس کو بدل لیں کعبۃ اللہ کی جانب، سبحان اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے عقیدت اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی صفیں درست کر لیں، گویا زینب اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ اس ماہ مبارک میں پیش آیا، پھر آیت درود جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ وہ اسی ماہ مبارک میں اس کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند فرما رہا ہے، فرشتے عزت و اکرام سے نواز رہے ہیں، اور ہم انسان بھی جب درود بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو یوم پیدائش ہے وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن یعنی اپنا بیٹا کہا، آپ کے پیارے نواسے جنہوں نے شہادت کے باب کی تکمیل کی، اسلام کو زندہ کیا، ان کا بھی جو یوم پیدائش ہے وہ اسی ماہ مبارک میں ہے۔ پھر غزوہ بنی منطلق کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور زینب جب صلیبی قابض ہو گئے تھے بیت المقدس پر اور لیٹر آن صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا، وہ واقعہ بھی ہمیں اسی ماہ شعبان المعظم میں ملتا ہے۔ تو کتنے واقعات کا اس میں تذکرہ، یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے، بہت پرنور ہے، بابرکت ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ تو بیسکلی یہ اللہ کے حضور
سر بسجود ہونے کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا وقت ہے، اللہ کے انوار کو، تجلیات کو محسوس کرنے کا وقت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن پاک کو تمام کتب پر، اور ماہ شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے زینب جس میں خیر کثیر کثرت سے نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں، اور جو روزے دار روزے کا اہتمام کرتے ہیں وہ اتنی خیر کثیر کی شاخیں، میں نے اس حوالے سے اسٹڈی کی اور پڑھا کہ نکلتی ہیں خیر کثیر کی شاخیں کہ وہ روزہ دار جنتی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ماہ رجب تو گزر گیا، ماہ شعبان المعظم کو ہم گزارے، ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ رمضان المبارک کو پا سکیں گے، یعنی گارنٹی تو نہیں ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت ساعتوں کو اویل کریں، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ رجب کو کاشتکاری کا مہینہ کہا گیا کہ ہم نیکیوں کا بیج بو دیتے ہیں، شعبان المعظم میں جب آتے ہیں تو مزید نیکیاں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو سیراب کرتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک جو پاک لوگوں کی وادی ہے زینب اس میں آتے ہیں تو ہمیں اس کا پھل نصیب ہوتا ہے۔ اور بالکل درست بات ہے کہ یہ وقت جو ابھی ہمیں مل گیا ہے، ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو یقینی طور پر ہمیں آج کے دن کو اویل کرنا ہے، آج کے دن ہی اللہ کو راضی کر لیں، آج کے دن سے ہی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کر لیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب شعبان کے تعلق سے ہم نے ابتداً بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اس ماہ مبارک سے رمضان المبارک کی خوشبو آتی ہے، تو بس جیسا کہ ایک فوجی جوان چوکنا ہو جاتا ہے نا، تو بس عبادت کے لیے اس طرح سے تیار ہو جائیے، ڈٹ جائیے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ہمیں عبادات بھی کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم شاید اس مقام پر یقیناً نہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط بھی برتنا ہے۔ ہم اتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکا لیں، یا اپنی باڈی کے حساب سے آپ روزے رکھیے، روزوں کا اہتمام کیجیے، تاکہ آپ کے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ اس تعلق سے متاثر نہ ہوں۔ مزید بھی کلام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ ارشاد فرما دیجئے، اس ماہ مبارک کو آپ خاص طور پر توبہ کا مہینہ کہا ہے، ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن ہمہ وقت توبہ اور استغفار کرے، لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک کو یعنی شعبان کو خاص توبہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں زینب، تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ توبہ کرنے کے لیے گناہ ضروری نہیں، توبہ تو خود ایک عبادت ہے، جتنی زیادہ کی جائے گی اتنا ہی اس میں نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا کیا شعبان المعظم، جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ندا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کرنے والا، اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، اور ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ دیکھیے زینب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینہ اس لیے عطا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک کو چھونے لگیں تو سچے دل سے توبہ کرے تو میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور دیکھیے توبہ ایک دروازے کا نام ہے زینب، جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے تھا کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کریں کہ میرے رب ہم تو بہت گناہ گار ہیں، لیکن تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن زینب اس کے ساتھ ساتھ کہ اس مہینے میں ہم توبہ تو کریں، لیکن یہ تجدید عہد کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں تو پھر آئندہ یہ بھی عہد کریں کہ اللہ ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، تو ہماری بخشش فرما دے، تو ہمارے لیے بخشش کے ساما مہیا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے زینب، اور جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو فرشتے آسمانوں پر خوشیاں مناتے ہیں اور آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے۔ میرا رب کتنا مہربان ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں
अगर हम कॉलेज में स्कूल में, तुम्हें फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है, कोई मुजरिम की फाइल तैयार की जाती है और उसे सज़ा उसके लिए रखी जाती है। लेकिन हमारा रब कितना मेहरबान रब है, जब हम उससे सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो ज़मीन के टुकड़े से भी हमारे गुनाह मिटा देता है और हमारे आज़ा से भी हमारे गुनाह मिटा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे रब अपनी उम्मत का मुझे बदतरीन बंदा दिखा दे। तो कहने मूसा जाओ रास्ते में बैठ जाओ, जो शख्स सबसे पहले सुबह गुजरेगा उम्मत का बदतरीन शख्स होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठ गए तो देखा कि एक शख्स अपने बच्चे को लेकर गोद में जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे रब मेरी उम्मत का बेहतरीन बंदा मुझे दिखा दे। तो निदा आई कि जाओ शाम के वक्त रास्ते में बैठ जाना और जो सबसे पहले गुजरेगा वो उम्मत का बेहतरीन फ़र्द होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में गुजरे, जो शख्स सुबह गुजरा था वो दोबारा फिर गुजरा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत रोए कि मेरे रब इतने बदतरीन शख्स को शाम में बेहतरीन कैसे बना दिया। तो निदा आई कि मूसा इसका बच्चा गोद में था, इसने कहा अब्बा जान सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो ने कहा पहाड़, पहाड़ से बड़ी कोई चीज़ है ज़मीन, ज़मीन से बड़ी कोई चीज़ है आसमान, अब्बा जान आसमान से बड़ी कोई चीज़ है कि ज़ारो कतार रोने लगा मेरे गुनाह। तो उस बच्चे ने कहा अब्बा जान क्या गुनाह से बढ़कर भी कोई चीज़ है? तो इतना रोया और आसमान की तरफ दस्ते दुआ बुलंद की कि मेरे रब की रहमत, मेरा रब गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है। तो ए मूसा हमें इसकी शर्मिंदगी का एहसास, इसकी एहसास से नदामत इतना पसंद आया कि उम्मत के बदतरीन शख्स को हमने उम्मत का बेहतरीन शख्स बना दिया। तो अल्लाह तू हम पर रहम करने वाला है, अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारी तौबा कबूल फरमा, तू हमारी शरत से भी करीब है, तू बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तूने हमें इतनी मुबारक रात अता की जिसमें गुनाहों को माफ़ किया जाता है, सबकी माफ़ी कर दी जाती है। अल्लाह हमारे गुनाहों को इस मुबारक रात के सदक़े में माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। आप ये जो टाइम, ये पीरियड और ये जो वक्त है, ये दिन है जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये खूबसूरत अय्याम जो हमें अता फरमाए हैं उसकी रहमत बहाने ढूंढ रही है बख्शने के। उसकी रहमत कहते हैं ना, ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के 100 बहाने, तो तलब कर लीजिए, मांग लीजिए जो भी मांगना है। ज़रमीना ये इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म को अपना महीना करार दिया है। अब इसका भी मतलब आप इसकी वजाहत भी कीजिएगा और इस निस्बत से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, बल्कि क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हमारी बनती हैं, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ाना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह शाबानुल मुअज़्ज़म को अपना महीना करार दिया, क्योंकि हमने जैसे गुफ्तगू भी की थ्रू आउट द प्रोग्राम कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ौक़ इबादत, शौक़ इबादत इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। और मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोज़ा इतनी कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ रोज़ा रखा करते थे कि लगता था कि आप कभी नागा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस माह मुबारक में ज़कात, सदक़ात का एहतमाम इसलिए भी करते थे कि जो गरीब हैं, हकदार हैं, उन तक हक पहुँचे, और आने वाले महीने माह रमज़ान मुबारक में वो भी अपने लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम कर सकें। और ज़कात का एज़ भी नो, सदक़ात से हमारा माल भी पाक होता है और मन भी सुथरा होता है। सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो माह शाबानुल मुअज़्ज़म को अपना महीना करार दिया, मुहद्दिसीन के कुछ नुकात इस हवाले से बयान हुए कि इसका एक मतलब निकलने और फूटने के हैं। इसमें चूँकि खैर कसीर कसरत से निकलता और फूटता है, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक को अपना महीना करार दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो उसका हकीकी फैज़ान है ना खैर कसीर का, वो इसी माह मुबारक में कसीर तादाद में हमें नज़र आता है। इस वजह से भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक को अपना महीना करार दिया। चूँकि हम माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारी कर रहे होते हैं, इबादत के लिए एक्टिव हो रहे होते हैं, उसको वेलकम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जोश व जज्बा बढ़ जाता है, तैयार रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं। इस वजह से भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक को अपना महीना करार दिया। आने वाले महीने माह रमज़ान मुबारक को चूँकि अल्लाह से निस्बत है, तो हम तो निस्बतों का पास रखने वाले लोग हैं, मोहतरम कंसिडर करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाती है वो आम नहीं रहती, ख़ास हो जाती है। और अगर हम ज़ानब निस्बतों की कदर करते हैं तो हम भी आम नहीं रहते, हमें भी वो काबिल कदर बना देती है, हमारे भी वक़ार में इजाफा होता है। अल्लाह ताला इज़्ज़त अता
عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. دیکھیے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں جب آسمان کی جانب نگاہ کرتا ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ گویا خالق مجھے پھر اپنی سمت بلا رہا ہے. پھر عبادات کا اہتمام کرتا ہے اور کوانٹیٹی پہ نہیں بلکہ کوالٹی پہ وہ بلیو کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت عطا فرمائی کہ اپنے جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ان لمحات کو، ان ساعتوں کی قدر کریں، کیونکہ تحفہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کے رکھا جاتا ہے. زینب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو ہم پہ چمچم برسات ہو رہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے فیض یاب ہوں اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ جو یکسو ہو جاتا ہے وہ ہر سو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح سے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی عظمتوں کے حوالے سے، اس کی جو فیوز برکات ہیں، مزید اس پر میں چاہوں گی کہ کچھ اوراد و وظائف اس طرح سے ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو بتائیے کہ ہم اس کی برکات حاصل کر سکیں. فرمائیے گا. جی دیکھیے کہ کبھی شب معراج، کبھی شب برات اور کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مبارک رات عطا کی. دیکھیے اس رات میں ہم نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا زینب؟ راتوں کو قیام کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور دن کا جو ہے ہم وہ روزہ رکھتے ہیں. عموماً ان راتوں میں لوگ شب برات کے دن مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، جس میں عمر کی برکت، رزق کی برکت، گناہوں اور مصیبتوں سے حفاظت کی نیت کی جاتی ہے. تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اپنے لیے بخشش کے سامہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنے لیے نجات حاصل کریں، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپا، آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. زرمین، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے کہ مہلت ہمیں اللہ دے رہا ہے اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے. ذرائع بھی بتا دی ہیں اس پاک پروردگار عالم نے. تو جو کچھ مانگنا ہے اس ماہ مبارک میں اس پاک پروردگار عالم سے مانگ لیجئے. مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.